نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ مومنوں کا دوست ہے، کہ انہیں کفر سے، ضلالت کی تاریخیوں سے ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف اللہ رب العالمین لے جاتا ہے، انہیں انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے طریقے کی طرف لاتا ہے۔ اور جب کہ کافروں کا جو دوست ہے، فرمایا کہ وہ شیطان ہے، جو انہیں فطرت صحیحہ کی روشنی جو اللہ نے دی ہے اس سے کفر کی تاریخیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور حق کا راستہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور باطل کے بہت سارے راستے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو حق کا راستہ ہے اسے نور سے تشبیہ دی، اور جو باطل کا راستہ ہے اس کے لیے ظلمات فرمایا، کہ ظلمات یعنی بہت سارے باطل راستے ہیں لیکن حق ہمیشہ ایک ہے، تو اس کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا اور باطل کے لیے ظلمات کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں پر نور کی طرف لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ آگے آپ سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں ہیں، اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ نور کی طرف لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ اس کے حبیب محمد مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اے محبوب آپ لوگوں کو تاریخیوں سے نور کی طرف نکالیں۔ تو پتہ چلا حضور جو ہیں، حضور کی آمد کا مقصد، حضور کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو نور کی طرف لے جانا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا کہ جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے، اور جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ، پس تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گزشتہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں اللہ نے نور کا ذکر کیا اور ظلمات کا ذکر کیا۔ اب اس نور اور ظلم کی اور تاریخی کی ایک مثال اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دے دی، کہ تمہیں سمجھنا ہے کہ نور کیا ہوتا ہے اور ظلم کسے کہتے ہیں، تاریخی کسے کہتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ نور والوں کے پیشوا جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تاریخی کے والوں کا پیشوا کون تھا؟ وہ نمرود تھا۔ اور فرمایا نمرود کو اللہ رب العالمین نے عظیم سلطنت عطا کی، لیکن اس نے اس سلطنت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے بجائے، فرمایا کہ اس نے اس سلطنت پر تکبر اور غرور کیا، اور اس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ اتنا بڑھ گیا نافرمانی میں کہ اس نے اپنی ربوبیت کا یعنی اپنے رب ہونے کا اس نے لوگوں کے سامنے دعویٰ کر دیا، اور سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھنے والا جو شخص دنیا میں آیا ہے وہ نمرود تھا۔ یہ جو سروں پر تاج رکھنے کا بادشاہ جو تاج رکھتے ہیں اس کا آغاز یہ نمرود نے کیا۔ اس آیت کا خلاصہ مفسرین کیا فرماتے ہیں سنیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد یعنی دونوں احتمال مفسرین کہتے ہیں کہ اسے توحید کی دعوت دی
تو وہ کہنے لگا. اب یہ دیکھیے اللہ کے نبی کیسے یعنی بہادر ہوتے ہیں، کیسی ان کی شجاعت ہوتی ہے، اور حق بات کرنے کے لیے وہ سامنے اس کی طاقت کو نہیں دیکھتے کہ کتنی اس کے پاس طاقت ہے، ایک تنے تنہا ہے، اور اس کے دربار میں اسے توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے. وہ اب اسے توحید کی دعوت لینے لگی تو اس نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تمہارا رب کون ہے کہ جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. مختصر، اور یہ اتنا بڑا یعنی یہ جواب ہے کہ گزشتہ کل درس قرآن میں یہاں نہیں آ سکا، وہ کیوں مجبوری، اور پھر میں لیکن دوسری جگہ جہاں ہمارے ایک ہیں بہت بڑے مفسر، وہ کل زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک شخص نے یہاں تک کہ 10 لاکھ تجربے کیے لیکن وہ ہار مان گئے کہ کسی چیز میں زندگی دینا یہ صرف رب کی قدرت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر بات کی، کہا میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. آج جدید ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے لیکن کوئی زندگی اس میں نہیں ڈال سکتا اور کوئی موت نہیں دے سکتا، یہ میرے رب کی. اور جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں، باڈی میں، لوگوں کے جسموں میں کہا کہ موت و حیات پیدا کرتا ہے. خدا کو پہچاننے کے لیے یہ مختصر تھا لیکن سب سے بڑی رہنمائی تھی، اور اس میں بتایا گیا کہ خود تیری زندگی کا ایک وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے. نمرود کو آپ نے اس بات کی طرف لانا چاہا کہ تیرا جو یہ وجود جو اللہ نے دیا ہے یہ بھی ایک گواہی دے رہا ہے کہ تو بھی ایک بے جان نطفہ تھا جسے رب کریم نے انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی، اور فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زندگی کے بعد پھر زندہ، زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو موت دیتا ہے، اور اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے. یعنی اسے اپنی زندگی میں اسی کو بتا رہے ہیں کہ تو اپنی زندگی میں ہی غور کر لے کہ تو پیدا ہونے میں بھی محتاج، تو مرنے میں بھی محتاج ہے، تو تیری زندگی میں ہی تجھے پتہ چل جاتا ہے موت و حیات کا، یہ اس کی رب کی قدرت کی شہادت موجود ہے. لہٰذا اس رب کریم کے وجود سے بے خبر رہنا یہ کمال درجے کی حماقت ہے اور انتہائی بد نصیبی ہے کہ جو اس رب کو نہ مانے. یہ ایسی زبردست دلیل آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے پیش کی. اب اس کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، اور کیونکہ پورا مجمع تھا، اس مجمع کے سامنے آپ نے اسے یہ کہا تھا تو اب وہ شرمندہ ہوتا اور اس نے خواہ کی بحث شروع کر دی. آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب جواب نہیں دے سکتے تو خواہ کی بحث شروع کر دیتے ہیں. یا تو انسان مان لے، حق کو مان لے اور بحث نہ کرے انسان، لیکن آج بھی لوگ سمجھتے نہیں، آگے کی بحث در بحث ان کی شروع ہو جاتی ہے. تو اس نے بحث شروع کی. چنانچہ نمرود نے اب وہ بحث کیسے شروع کی کہ اب دکھانے کے لیے کہیں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے جو قید کیے ہوئے تھے اس میں سے ایک شخص کو بلایا اور ایک کو قتل کروا دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. یعنی جو قیدی تھے 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک کو قتل کروا دیا اور ایک کو کہا کہ آزاد کر دیا. تو کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت کر دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا، اس کو زندہ کرنا ہے، یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی. کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا. یہ سمجھ نہ پایا اس بات کو کہ قتل کیے ہوئے شخص کو اگر تو اتنا ہی زندگی دینے والا ہے، اب جس کو قتل تو نے کر دیا تو وہ تو سارا مجمع بھی دیکھ رہا ہے، اب اس کو اسی بات پر اگر وہ عقل نہیں ہے. دیکھیں یہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو عقل پر کیسے پردے پڑ جاتے ہیں. اب جس کو قتل کر دیا اب اس کو زندہ کر کے دکھا تو وہ نہ کر سکا اور یہ عاجز ہو گیا، اور بجائے جس کو زندہ اس نے چھوڑ دیا تھا اس کو زندہ کرنا ہی در حقیقت اس کی ذلت کے لیے کافی تھا، اور عقل و شعور رکھنے والے لوگوں پر اس کی یہ حماقت ظاہر ہو گئی. اب جو دلیل و حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر جملوں میں اس پر قائم فرمائی اور وہ ہر شک و شبے کو کاٹ دینے والی تھی، اس کا جواب ممکن نہ ہوا
چونکہ نمرود نے شرم مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب دے دیا تھا، وہ باطل ہی تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت، اس کو کہتے ہیں مناظرہ کرنا، تو یہ انبیاء کی سنت ہے، اور انبیاء کی سنت دیکھیے کہ کیسا اللہ انہیں علم عطا فرماتا ہے۔ تو اس مناظرانہ گرفت پر آپ نے جب دیکھا کہ یہ موت و حیات پیدا کرنا تیری قدرت نہیں، اے ربوبیت کے دو جھوٹے دعوے دار، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو اب اس سے بھی آسان کام میں تجھے دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدل دے، کیونکہ سورج جو ہے ایک متحرک جسم ہے، یہ بھی ایک باڈی اللہ نے سورج کی بنائی ہوئی ہے، تو اس متحرک جسم کی صرف حرکت کو بدل دے، یہ آسان کام ہے۔ یعنی سورج میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دے دے۔ اب جب اتنا آسان کام اس کے سامنے رکھا تو وہ ہکا بکا ہو کر رہ گیا اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ مناظرہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مناظرہ کرنا پڑے تو یہ سنت انبیاء ہے، اور اکثر انبیاء نے اپنی قوم سے مناظرہ فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا تھا، لہٰذا مناظرہ کرنا یہ برا نہیں بلکہ یہ سنت انبیاء ہے۔ لیکن اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں جو تکبر اور سرکشی اور قبول حق نہ ہو، اگر اس کا پہلو اگر داخل ہو جائے تو پھر اس صورت میں یہ برا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں رک کر یہ بھی کہوں گا کہ عقائد، نظریات، معمولات اہل سنت اور دیگر دینی مسائل میں کسی سے مناظرہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے شروع کر دے۔ اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ مناظرہ وہ کرے جو سب سے زیادہ اس کے پاس علم ہو، جو مضبوط حافظے کا ماہر ہو، اسی طرح اس کے اندر مہارت بھی ہو۔ اسی طرح مناظرہ وہ کرے کہ جس کی تربیت بھی ہوئی ہو کہ مناظرہ سامنے والے سے کیسے کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے اندر حاضر جوابی بھی ہونی چاہیے، اور دیگر کئی چیزوں کا بھی اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کے بغیر اگر کوئی مناظرہ کرتا ہے تو یہ انتہائی سخت جرت اور اپنی گمراہی اور اخروی بربادی سے بے خوف کی علامت ہے۔ اگر اس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں، اب وہ سامنے والے سے وہ مناظرہ کرنے جا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی کوئی غلط عقیدے کی بات لے کر آ جائے اور اس کے دل میں جم جائے اور وہ اپنے عقیدے سے بھی جائے۔ آج اسی لیے لوگ برباد ہوتے ہیں اور اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جو تمام فنون کا ماہر ہو، یعنی اس کے پاس تمام فن ہو، مناظرے میں جو جو فن استعمال ہوتے ہیں، کہا وہ سب کا ماہر ہو، تمام پیچ جانتا ہو کہ لوگ کیسے باتوں کے یعنی بدلتے ہیں، یعنی اس کے داؤ کو سمجھتا ہو، فرماتے ہیں پوری طاقت بھی وہ رکھتا ہو، اس کے پاس تمام ہتھیار بھی موجود ہوں، پھر بھی اس کو کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ بھیڑیوں کے جنگل میں جائے؟ ہاں، اگر اس ماہر عالم کی ضرورت اگر کبھی پڑ جائے تو اس کے لیے مجبوری ہے، پھر وہ جائے، لیکن خواہ مخواہ وہ بھیڑیوں کے جنگل میں نہ جائے، اپنے آپ کو بچائے، اور اگر جانا پڑ جائے تو پھر اللہ پر توکل کرے اور ان ہتھیاروں سے استعمال سے کام لے۔ اگر کسی کا عقیدہ بچا سکتا ہے اور کسی کا دین بچا سکتا ہے تو وہ مناظرہ کرے۔ آگے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نقصوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا کہ جس کا ایک بستی پر گزر ہوا، وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گھری پڑی تھی، تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔
اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جس شخص کا ذکر کیا گیا اس شخص سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور جس بستی کا ذکر کیا گیا اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ سنیے کہ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا، یہ تاریخ پڑھ لیجئے گا، اب کون تھا یہ بادشاہ اس کی ایک الگ ہے، لیکن میں مختصر اس کی تفسیر بتا دوں۔ اس نے بیت المقدس کو ویران کیا، بنی اسرائیل کو اس نے قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کے ساتھ ایک برتن میں کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں اس بیت المقدس کی بستی میں آپ پھرے، لیکن وہاں کسی شخص کو بھی نہ دیکھا، صرف بستی کی عمارتیں جو تھیں وہ گھری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے اس وقت جب دیکھا کہ کوئی بستی میں نہیں، تو اس بستی میں آپ نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ انہیں موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد اسی وقت حضرت عزیر علیہ السلام اپنے سواری سے یعنی جانور سے اترے، اور اپنے لیے کیونکہ سفر پہ تھے تو آرام کرنے کے لیے آپ وہاں رک گئے، اور اسی حالت میں اللہ رب العالمین نے آپ کی روح قبض کر لی۔ اب یہ دیکھیے، آپ نے صرف سوچا تھا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اب وہاں پر یہ لیٹے ہیں اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ اس وقت کیا ہوا کہ ان کا گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا وقت تھا، جب مفسرین کہتے ہیں صبح کے وقت آپ اس بستی میں پہنچے تھے، اور اس کے 70 برس بعد یعنی 100 سال ان کی روح قبض ہو گئی، اب وہ وہاں پر موجود ہیں۔ 70 برس بعد اللہ رب العالمین نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اللہ نے غلبہ دیا، وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس گیا، اور اس کو پہلے طریقے سے بھی یعنی بہتر طریقے سے آباد کیا۔ اب یہ دیکھیے 30 سال پہلے اللہ کیسے پورا نظام ایک بتا رہا ہے، یعنی 70 سال تک تو حضرت عزیر علیہ السلام ایسے ہی، پھر 30 سال پہلے ان سے پہلے اس بستی کو اللہ آباد کیسے کرے گا۔ سنیے، فرمایا کہ 70 برس بعد ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اللہ نے غلبہ دیا، وہ اپنی فوجیں لے کر وہاں پر بیت المقدس پہنچا اور اس سے بہتر طریقے سے اس کو آباد کیا۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ بچ گئے تھے ان کو وہاں دوبارہ بیت المقدس کے ارد و گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد 30 سال میں اللہ نے بڑھا دی۔ اس پورے عرصے میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ دیکھیے میرے رب کی شان کہ 100 سال جب آپ کی وفات کو پورے ہو گئے، پھر اللہ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آپ کی آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت ہوا، صبح کے وقت روح قبض کی گئی اور شام کے وقت زندگی دے رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، اب اللہ پوچھتا ہے، یہ میں معذرت چاہوں گا 3-4 منٹ اوپر ہو جائیں، کیونکہ یہ واقعہ مکمل نہیں کروں گا آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا، اور کل اگلی آیت ہو جائے گی۔ میں انتہائی، کیونکہ وقت تو ہمارا ہو گیا 15 منٹ، لیکن میں 3-4 منٹ اوپر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب زندگی آپ کو دی اور آپ کے اندر زندگی جسم میں جان آئی، اور اس وقت شام کا وقت تھا، حضرت اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، اب پوچھا اپنے نبی سے، اے میرے عزیر بتاؤ تم یہاں کتنے دن ٹھہرے ہو؟ آپ کیونکہ صبح کے وقت، کیونکہ بندہ ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی اگر بے ہوش ہو جائے تو 3 دن تک بھی نہیں پتہ چلتا کہ آنکھ میں کہ میں کتنا سویا۔ تو اسی طرح جب آپ سے پوچھا تو صبح کا وقت تھا، اور جب سورج غروب ہو رہا تھا تو آپ سے نے کہا، اندازاً کہا، مالک میں 1 دن یا اس سے کچھ کم دن سویا ہوں۔ اور تو اس وقت اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام سے کہا، تم یہاں 1 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پانی کو دیکھو، یعنی جو انگور اور تم کھجور لے کر آئے تھے اس کی طرف نگاہ کرو، کہ وہ ویسے کا ویسا 100 سال تک اللہ نے اسے سلامت رکھا۔ یہ دیکھیے میرے رب کی شان، ہمارا کھانا فریج کے رکھنے کے باوجود باسی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کھانا دیکھیے بغیر فریج کے 100 سال کیسے اللہ نے اس کو بالکل سلامت رکھا، اس میں کوئی بو نہ پیدا ہوئی۔ اور کہا گدھے کو دیکھو، تو جب گدھے کو دیکھا تو گدھے تو مر چکا تھا، یہاں تک کہ اس گدھے کو دیکھا
تو اس کے بدن کے اعضاء تو تھے ہی نہیں، یہاں تک کہ صرف اس کی ہڈیاں جو تھی وہ سفید چمک رہی تھی جو گدھے کے اندر ہوتی ہیں۔ اب اللہ نے کہا دیکھو میری قدرت، تم نے کہا تھا کیسے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اس وقت اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا کہ دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ ان کے سامنے ہی اس گدھے کے اوپر سارے اعضاء آنا شروع ہو گئے اور اعضاء اپنی اپنی جگہ پر لگنا شروع ہو گئے، کیونکہ ہڈیاں بھی الگ الگ ہو چکی تھی۔ انسان کی باڈی قبر میں بھی ایسے ہی ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کیسے جوڑے گا یہ دیکھو اس گدھے سے سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کے سامنے دکھایا کہ وہ گدھے کے جو اعضاء تھے وہ جوڑنے شروع ہوئے، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آیا، اس کے اوپر پھر گوشت کے اوپر کھال آئی، پھر بال نکلے اور اس میں پھر اللہ نے روح ڈالی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور گدھا جیسی آواز نکالتا ہے وہ آواز نکالنے لگا۔ جب آپ نے اللہ کی اس قدرت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اس وقت کہا میرا رب ہر چاہت پر قادر ہے، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے جو چاہے۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں یقین تو پہلے تھا، اب عین الیقین ہو گیا۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لے گئے۔ سر اقدس داڑھی مبارک کے بال سفید تھے لیکن عمر وہی 40 سال کی تھی۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی رب کی قدرت کہ ہم کیسے جنت میں 30 سال کا بندہ کیسے ہوگا۔ یہ دیکھیے بال سفید ہو گئے، 140 سال کے بندے کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، لیکن عمر وہی، کیونکہ 100 سال کا زمانہ آپ پر گزر گیا لیکن عمر وہی 40 سال ہے۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا مفسرین کہتے ہیں ملی جس کے صرف پاؤں رہ گئے تھے، وہ عورت نابینا تھی اور وہ کون تھی؟ وہ آپ کی گھر کی ملازمہ یعنی باندھی تھی، اور اس وقت اس نے آپ کو دیکھا تو آپ نے اس سے دریافت کیا، پہلے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا ہی گھر ہے، یعنی خود پوچھ رہے کہ یہ عزیر کا ہی گھر ہے۔ اس نے کہا لیکن یہ ہے تو عزیر کا گھر ہے لیکن عزیر کہاں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے، یعنی اس باندھی کو بھی اللہ نے زندہ رکھا۔ یہ ساری نشانیاں قرآن نے کہا نا کہ ہم تمہیں نشانی بنا دیں گے، تو یہ نشانی اللہ دکھا رہا ہے۔ تو جب اس عورت سے کہا اور وہ یہ کہہ کر کہ کہاں وہ عزیر، وہ تو 100 سال ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئے، اور وہ رونے لگ گئی، تو آپ نے اس عورت کو کہا میں عزیر ہوں، تو اس نے کہا سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے پھر اسے بتایا کہ مجھے 100 سال اللہ نے مجھ پر موت کو طاری کر دیا اور مجھے پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا آپ عزیر ہیں، اور میں جب مانوں گی کہ ہمارے عزیر جو تھے انہیں اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا تھا، وہ جو دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا قبول کرتا تھا۔ اب آپ دعا کریں کہ اللہ میری آنکھیں مجھے لوٹا دے، میں نابینا ہوں اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ آپ نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس عورت کو اللہ نے آنکھیں فوراً عطا کر دی۔ اب یہ دیکھیے یہ رب قدرت دکھا رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے تو اٹھ جا، کیونکہ اس کی ٹانگوں میں جان بھی نہیں تھی۔ اب وہ عورت اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اس کے معذور پاؤں میں جان آ جاتی ہے، اور اس نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کی کہ بے شک آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ مفسرین کہتے ہیں اس مجلس میں آپ کا ایک فرزند تھا، یعنی آپ کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ اب مفسرین کہتے ہیں آپ کے پوتے بھی تھے، کیونکہ بیٹا تو تھا ہی، اب پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے اس مجلس میں جا کر کہا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو اس کو کہا، جھٹلایا اور کہا کہ مجھے دیکھو، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا میری حالت تو تمہیں پتہ تھی کہ میں کیسی نابینا تھی، میرے جسم میں جان نہیں تھی، یہ دیکھو ان کی دعا سے اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی۔ تو اس بات پر لوگوں کو یقین آ گیا۔ آپ سارے لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے، اور آپ کے فرزند نے کہا کہ میں ایک نشانی میرے والد کی تھی، 100 سال تو ہو گئے لیکن میرے باپ کی ایک نشانی تھی، وہ نشانی یہ تھی کہ ان کے کندھوں کے درمیان ایک سیاہ بال کا یعنی ہلال کلر کا چاند تھا، جیسے میرے آقا کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، ایسے اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ تو کہا کہ میرے والد کے جب کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند نما تھا، اور جب آپ نے حضور علیہ السلام نے وہ کپڑا ہٹایا تو وہ آپ کے فرزند نے بیٹے نے بھی دیکھا، وہ موجود تھا۔ اب لوگوں نے کہا یہ تو ساری نشانیاں ہو گئی، لیکن عزیر علیہ السلام کو توریت پوری یاد تھی۔ اب دیکھیے ابھی بھی قوم دیکھیے کتنے امتحان۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے تو اس وقت کوئی بھی یعنی نسخہ توریت کا موجود نہیں تھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو پوری توریت پڑھ کر سنائی، اور توریت سنائی
اب اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کیسے مان لے کہ یہ توریت ہیں؟ تو اب اس میں سے مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بخت نصر بادشاہ جب ظلم لوگوں پر کر رہا تھا تو میرے دادا نے فرمایا کہ میرے والد نے ایک توریت کو ایک جگہ دفن کر دی تھی اور مجھے بتا دیا تھا، میرے والد تو انتقال ہو گئے لیکن وہ جگہ میں جانتا ہوں جہاں ایک ہی توریت کا نسخہ باقی ہے اور وہ توریت وہاں دفن ہے۔ لوگ اس کے ساتھ گئے اور وہاں سے توریت نکالی اور حضرت عزیر علیہ السلام کی توریت سے لفظ بہ لفظ میچ کیے گئے، ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ساری نشانیاں دکھائیں، اور اس کا جو خلاصہ کیا ہے اس کے بعد والی آیت کل آئے گی، دونوں آیتوں کا خلاصہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو کچھ سنا اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ مولا کریم جس طرح آج ہم نے سنا رب کریم تو ہر چاہت پر قادر ہے، رب کریم ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری خلوت جلوت کو پاک کر دے، ہمیں ایسا بنا دے مالک تجھے و تیرے محبوب کو پسند آ جائیں، ہماری موت بھی مولا کریم ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو اور خاتمہ بالخیر ہو، کل قیامت کے دن حضور کے مولا کریم شفاعت کے ساتھ حضور کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ مولا کریم تیرے پاکیزہ لوگوں کا صدقہ، اس قرآن کی تلاوت کا صدقہ ہمیں نور عطا فرما، ہماری زندگیوں میں نور عطا فرما، ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمیں رحمتیں عطا فرما، ہمیں حرام کے لقمے سے بچا لے۔ عزیر علیہ السلام کے مستجاب الدعوات ہونے کا صدقہ ہمیں بھی مستجاب الدعوات بنا دے، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما، ہمیں اخلاص 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 اور ریاکاری تکبر سرکشی مولا کریم یہ برباد کر دیتی ہیں، ہمارے اندر سے یہ ساری برائیاں نکال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی